کیا محافظ ڈرامے کی اینڈنگ واقعی خوشگوار ہوگی یا آخری لمحے کوئی ایسا ثانیہ ہونے والا ہے جو پوری کہانی کو بدل دے گا؟ کیونکہ اس نئی پرومو میں کئی ایسے اشارے دیے گئے ہیں جن سے پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ رائٹر شاید آخری موڑ پر بڑا رسک لینے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پرومو میں آخر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر پرومو کی بات کی جائے تو ایک چیز ضرور محسوس ہوتی ہے کہ درگاہ والا سین ضرورت سے زیادہ لمبا کر دیا گیا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی یہی منظر دکھائے گئے تھے اور اب نئی ایپیسوڈ کا بھی حصہ اسی جگہ گزر گیا۔ اس وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہانی اپنی اصل رفتار سے آگے بڑھنے کی بجائے ایک ہی مقام پر رک گئی ہے۔ بہرحال درگاہ میں چاروں کردار یعنی زوار، پارس، ریشم اور ہارون اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چاروں کی دعائیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ پارس جب دیا جلاتی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہے کہ بچپن سے محبت کے معاملے میں اسے ہمیشہ محرومیاں ہی ملی ہیں۔ پہلے ماں کا سایہ چھن گیا، پھر باپ بھی حالات کی وجہ سے اس سے دور رہا، اس لیے اب وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ زوار اس کی قسمت بن جائے۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے ضرور محسوس ہوئی۔ اگرچہ پارس کی محرومیوں پر افسوس ہوتا ہے، لیکن صرف اپنی خوشی کے لیے ریشم کی محبت کو نظر انداز کرنا بھی مکمل طور پر درست نہیں لگتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ریشم بھی زوار سے سچی محبت کرتی ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں دونوں لڑکیاں اپنی اپنی جگہ پر جذباتی طور پر مضبوط موقف رکھتی ہیں۔ ادھر ریشم کی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ وہ ڈری ہوئی ہے کہ کہیں پارس کی دعا قبول نہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی ہے اور بے بسی بھی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ زوار آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف زوار اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اپنے باپ کے سامنے وہ اپنی محبت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے سامنے وہ اپنے دل کا سارا بوجھ رکھ دیتا ہے۔ وہ رو رو کر دعا کرتا ہے کہ اگر پارس اس کی قسمت میں نہ ہوئی تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہ منظر دیکھ کر ریشم مزید برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ فوراً زوار سے پوچھ بیٹھتی ہے کہ آخر تم اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ پھر خود ہی کہہ دیتی ہے، تم پارس کو مانگ رہے تھے نا؟ یہ سن کر زوار حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کے دل کی حقیقت اتنی آسانی سے پڑھ لی۔ ادھر اعجاز بخت پہلے ہی بہزاد صاحب کو یقین دلا چکے ہیں کہ ہارون انہیں ہر لحاظ سے پارس کے لیے بہترین لڑکا لگا ہے۔ ان کے مطابق ہارون نہ صرف تعلیم یافتہ اور سمجھدار ہے، بلکہ بیرون ملک رہنے کے باوجود اپنی تہذیب اور دین سے بھی جڑا ہوا ہے۔ بہزاد صاحب بھی دل سے یہی چاہتے ہیں کہ پارس ہارون کو قبول کر لے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پارس کے دل سے زوار کی محبت نکل جائے اور ہارون اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ لیکن میرے خیال میں یہ دعا پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پارس کے جذبات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے بہزاد صاحب ایک اور فیصلہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پارس اور ہارون کا نکاح کروا کر دونوں کو بیرون ملک بھیج دیا جائے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی نئے خطرے سے بچا جا سکے، خاص طور پر آفتاب کی طرف سے۔ اسی دوران بہزاد صاحب پارس کو فون کرتے ہیں، لیکن فون زوار کے پاس ہوتا ہے۔ زوار خاموشی سے موبائل پارس کو دے دیتا ہے۔ یہاں پر شاید پورے پرومو کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ بہزاد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا اب اپنا فیصلہ بتا دو۔ پارس غصے سے زوار کی طرف دیکھتی ہے۔ اسے دکھ ہے کہ زوار اپنی محبت کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکا۔ اسی غصے میں وہ جان بوجھ کر کہہ دیتی ہے، ڈیڈ مجھے بھی ہارون پسند ہے، اگلے ہفتے ہی ہمارا نکاح کر دیجئے، بلکہ نکاح کے ساتھ ہی میری رخصتی بھی کر دیجئے۔ لیکن اس پورے جملے کے دوران اس کی نظریں مسلسل زوار پر ہی ٹکی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں ہارون اور ریشم دونوں سمجھ جائیں گے کہ پارس کی ہاں دراصل ہارون کے لیے نہیں، بلکہ زوار کو جلانے کے لیے ہے۔ یہاں مجھے واقعی ہارون کے لیے افسوس ہوا، کیونکہ اسے اتنی دور سے امید کے ساتھ بلایا گیا،
جبکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہی نکلا۔ اگر پارس پہلے دن سے ہی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی تو بہتر یہی تھا کہ پہلے اس کی رضامندی حاصل کی جاتی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہارون کا کردار ویلن نہیں بلکہ ایک سمجھدار انسان کے طور پر سامنے آئے گا۔ جیسے ہی اسے مکمل حقیقت معلوم ہوگی وہ خود ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ادھر ریشم بھی شاید پہلی بار سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ محبت صرف ضد سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر یہی ہوا تو ممکن ہے آخر میں ہارون اور ریشم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، جبکہ زوار اور پارس کے راستے خود بخود صاف ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف آفتاب کا ٹریک مسلسل خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اب ہر اس راز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جو پارس کے نام نہاد موت سے جڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آفتاب کو یہ معلوم ہو گیا کہ پارس زندہ ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ممکن ہے وہ آخری وقت پر گاؤں پہنچ جائے اور پارس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈرامے کی اینڈنگ دو مختلف راستے اختیار کر سکتی ہے۔ پہلا راستہ یہ کہ زوار یا ریشم پارس کو بچاتے ہوئے خود قربانی دے دیں، جس سے کہانی ایک جذباتی اور ٹریجک اختتام تک پہنچ جائے، اور دوسرا راستہ یہ کہ آفتاب ناکام ہو جائے، تمام سچ سامنے آ جائے، ریشم اور ہارون خود پیچھے ہٹ جائیں، اور آخرکار زوار اور پارس ایک ہو جائیں۔ اگر میری پیش گوئی پوچھی جائے تو فی الحال مجھے ہیپی اینڈنگ کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن رائٹرز آخری دو اقساط میں ایک بڑا جذباتی جھٹکا ضرور دے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قسمت کی جیت ہوتی ہے محبت کی یا قربانی کی۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ پارس زوار کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہتی ہے، اب آگے مت آنا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر کہتی ہے، اب میرے لیے بھی وہی برداشت کرو جو میں اتنے دنوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ شاید پارس یہ جان بوجھ کر رہی ہے تاکہ زوار کی خاموش محبت آخرکار زبان پر آ جائے۔ ادھر شہر میں بہزاد صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب شاہین اور آفتاب کے ساتھ مزید نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اگرچہ بہزاد صاحب شاہین اور آفتاب کی ساری باتیں سننے کے بعد خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن گھر کی ملازمہ بتا دیتی ہے کہ وہ آئے تھے۔ یہ سنتے ہی شاہین اور آفتاب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ شاہین فوراً آفتاب سے کہتی ہے کہ اپنے ماموں کو فون کرو اور باتوں ہی باتوں میں اندازہ لگاؤ کہ کہیں انہوں نے یہ سب کچھ سن تو نہیں لیا۔ آفتاب جیسے ہی بہزاد صاحب